کے پی کے علاقے ضلع کرم ایجنسی کے علاقے لوور کرم میں پولیس اور ایف سی پر حملے اور گاڑی پر فائرنگ کے نتیجے میں ایف سی کا ایک اہلکار شہید، ڈی سی جاوید اللہ محسود سمیت 7 اہلکار زخمی ہو گئے، اسپتال منتقل، مزید نفری طلب، علاقے کا محاصرہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کہتے ہیں کرم میں فائرنگ امن معاہدہ سابوتاژ کرنے کی سازش ہے۔ لوئر کرم میں سرکاری قافلے پر فائرنگ کی وجہ سے اشیاء خورونوش لے جانے والے قافلے کو روک دیا گیا۔ امدادی سامان میں 500 طبی حفاظتی کٹس، 500 تکیے، 500 خیمے، 500 چٹائیاں، 200 ترپال اور اشیاء خورونوش شامل۔ صدر مملکت آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی لوئر کرم میں گاڑیوں کے قافلے پر فائرنگ کی مذمت۔ آصف زرداری کا کرم میں امن کی کوششوں کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کارروائی پر زور، کہتے ہیں شرپسند عناصر عوام کے دشمن اور ملک میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں، عوام شرپسند عناصر کو مذموم مقاصد میں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ شہباز شریف کہتے ہیں کہ حملہ کر کے امن معاہدے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی، حکومت اور سیکیورٹی فورسز دہشت گردوں کے خلاف سرگرم عمل ہے۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گھنٹا پور کی کرم میں سرکاری گاڑیوں پر فائرنگ کی مذمت، اعلیٰ حکام سے واقعے کی رپورٹ طلب۔ علی امین گھنٹا پور کہتے ہیں امن معاہدے کے بعد ایسا واقعہ انتہائی افسوسناک اور قابل مذمت ہے۔ واقعہ کرم میں امن کی حکومتی کوششوں کو سبوتاژ کرنے کی سازش ہے، ملوث عناصر کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ پاکستان کا غزہ میں انسانی بحران روکنے کے لیے سلامتی کونسل سے فیصلہ کن اقدامات کا مطالبہ۔ پاکستانی مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل میں خطاب، کہا اسرائیل غزہ میں جو کچھ کر رہا ہے وہ جنگ نہیں، بے دخلی، نسلی صفایا اور تباہی کی مہم ہے۔ شہریوں پر اندھادھند بمباری اور بنیادی ڈھانچے کی منظم تباہی الگ تھلگ واقعات نہیں، یہ سوچے سمجھے اقدامات ہیں جن کا مقصد ایک پوری قوم کو ان کے وطن سے مٹانا ہے۔ پاکستان نیوی اکیڈمی میں 122ویں مڈ شپ مین شارٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ، نیوی کے جوانوں کا شاندار مہارت کا مظاہرہ، کیڈٹس کی قومی پرچم کو سلامی، کمیشن حاصل کرنے والے 79 افسران میں 50 مڈ شپ مین اور 29 ایس ایس پی کورس افسران شامل۔ پاکستان نیول اکیڈمی دنیا کے بہترین اداروں میں شامل۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کا پریڈ سے خطاب، کہتے ہیں پاک فضائیہ خطے میں طاقت کے توازن کو مستحکم کر رہی ہے، ہمیں تمام درپیش چیلنجز کا ڈٹ کر مقابلہ کرنا ہے۔ لاہور کی احتساب عدالت میں مبینہ کرپشن کیس کی سماعت، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی ترقیاتی منصوبوں میں کرپشن کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 7 جنوری کو طلب، عدالت نے گزشتہ سماعت کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ عدالت کو ملزمان کی حاضری مکمل کرنے میں کافی دشواری ہے۔ عدالت انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے محسوس کرتی ہے حاضر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے۔ 16 سال سے سندھ میں کرپٹ ترین حکمرانی جاری ہے، بدترین نااہلی کے تمام ریکارڈ سندھ حکومت نے توڑ دیے ہیں۔ کراچی کے طلباء و طالبات کو 1973 سے کوٹا سسٹم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے۔ ایم کیو ایم رہنما فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہتے ہیں کوٹا سسٹم کی وجہ سے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے۔ لاڑکانہ کے بورڈ سے A1 گریڈ میں کامیاب ہونے والے طلباء کیا کریں گے؟ شہری سندھ کے طلباء و طالبات کا بیڑا غرق کیا گیا، کراچی کے امتحانی بورڈ کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی زیر صدارت جنہ اسپتال NICVD NICH کی اوور سائٹ کمپنی کا اجلاس، وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں کہ اوور سائٹ کمیٹی 25 سال تک تینوں اسپتالوں کی نگرانی کرے گی، کمیٹی تینوں اسپتالوں کے ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کی تعیناتی بھی کرے گی۔ ریموٹ کنٹرول مذاکرات خرابیاں لائیں گے، جماعت اسلامی پاکستان کے نائب امیر لیاقت بلوچ کہتے ہیں پی ٹی آئی اور نون لیگ کے اندر سے مذاکرات ناکامی کی مہم جاری ہے، سیاسی اور سماجی ناانصافی تباہی لا رہی ہے، انٹرنیٹ نظام کو مخالفین کی گرفت کے لیے سست کرنا بڑی غلطی ہے۔
محسن نقوی کا اسلام آباد میں جاری ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، کام کی پیشرفت کا جائزہ، وزیر داخلہ نے انڈر پاس کے اطراف ہارٹری کلچر کے لیے احکامات دیے۔ کہتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار انڈر پاس 42 روز کی مدت میں مکمل کیا گیا۔ سرینا چوک انٹرچینج کی حدود میں عالمی شان قومی پرچم بھی نصب کیا گیا۔ عالمی بینک پاکستان کو 10 سال میں $20 ارب قرض دے گا۔ ذرائع وزارت اقتصادی امور کے مطابق 14 جنوری کو ورلڈ بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹر سے قرض کی منظوری متوقع ہے۔ قرض کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک 2025 تا 35 کے تحت دیا جائے گا۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں دھند موٹر ویز اور سڑکیں مختلف مقامات پر بند۔ قومی شاہراہوں پر بھی دھند کی وجہ سے ڈرائیورز کو شدید مشکلات۔ ترجمان موٹر وے پولیس کا کہنا ہے کہ عوام غیر ضروری سفر سے گریز کریں، ڈرائیورز فوگ لائٹس استعمال کریں۔ لاہور ایئرپورٹ پر دھند سے حد نگاہ صفر، فلائٹ شیڈیول بری طرح متاثر، پروازیں تاخیر کا شکار۔ پی آئی اے کی ریاض سے لاہور آنے والی پرواز دھند کے باعث تاخیر کا شکار۔ لاہور سے کراچی جانے والی نجی ایئر لائن کی پرواز بھی وقت پر اڑان نہ بھر سکی۔ ریپبلکن رہنما مائک جانسن دوبارہ امریکی ایوان نمائندگان کے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ مائک جانسن کو 218 اور ڈیموکریٹ امیدوار کو 215 ووٹ ملے۔ ریپبلکنز نے اب ایوان نمائندگان اور سینٹ دونوں پر باضابطہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اراکین نے حلف بھی اٹھا لیا۔ کراچی کے ضلع کورنگی کے اسسٹنٹ کمشنر محمد حسین کھوسو پر کرپشن کے الزامات سامنے آنے پر محکمہ اینٹی کرپشن نے تحقیقات شروع کر دی۔ ڈائریکٹر اینٹی کرپشن نے 10 جنوری کو پیش ہونے کا نوٹس جاری کر دیا۔ سروس ریکارڈ، اثاثوں کی تفصیلات، پاسپورٹ اور بینک سٹیٹمنٹ طلب۔ کراچی کی شاہراہوں پر موجود پیڈسٹرن برج اور دیگر انفراسٹرکچر کی خستحالی شہریوں کے لیے سنگین مسئلہ بن گئی۔ حفاظتی اقدامات کی کمی اور نشے کے عادی افراد کی جانب سے چوری کے بڑھتے ہوئے واقعات نہ صرف شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں بلکہ ان کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ معروف شیف، میزبان اور ماہر امور خانہ زبیدہ طارق کو بچھڑے 7 سال گزر گئے۔ ان سے زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھنے والے آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں۔ زبیدہ آپا 4 جنوری 2018 کو حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے دنیا سے کوچ کر گئی تھی۔ اور پاکستان کرکٹ ٹیم کے ان فارم بلے باز سائم ایوب دائیں ٹخنے میں فریکچر کے باعث 6 ہفتے کے لیے کرکٹ سے باہر۔ پی سی بی کے مطابق سائم ایوب جنوبی افریقہ میں پاکستان ٹیم کے ساتھ رہیں گے۔ سائم کیپ ٹاؤن ٹیسٹ کے پہلے روز فیلڈنگ کرتے ہوئے ان فٹ ہوئے تھے۔